بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مالوٹی. دوستوں آج ہم موجود ہیں جی استاد جمشید کوکر صاحب کی چھت پہ موجود. دوستوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے 2020 میں چیمپئن ہوئے, اس میں 6 سال کا وقفہ آیا. 2025 میں اگر دیکھا جائے ہم یہاں پہ کوریج کرنا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں پہ کبوتر بیمار, لوکے جھولے والے بھی دیکھے تھے اور یہ کھڈے خالی بھی دیکھے تھے ہم نے, بالکل خالی. وہ کبوتر ہوتے تھے جو اڑانے کے لیے چھوڑے ہوئے تھے. اللہ نے موقع بنایا, استاد جی کے بھائی استاد اظہر گرایا صاحب وہ بھی آئے یہاں پہ, اور جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو آج 2026 کا رزلٹ سب کے سامنے ہے. استاد جی السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک, بہت شکریہ بھائی, اللہ کا شکر. استاد جی 2025 کو اگر دیکھیں, اس رزلٹ کو دیکھ کے, اور اگر آج ہم 2026 کا رزلٹ جب دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ بالکل نہیں میچ کر رہا, کیا کہنا چاہیں گے؟ نعمان بھائی 2025 میں آپ آئے تھے, تقریباً میرا خیال 24 یا 25 کو بات تھی, مجھے بالکل ایسے یاد ہی نہیں ہے ڈیٹ کا, لیکن 16 تاریخ تھی, اور اس سے 16 تاریخ کو جو ہے نا, یعنی 2-3 پھڑکیں رہتی تھی, اس وقت کبوتروں میں نا وائرس آ چکا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں لوگ, پرچے دیکھتے ہیں کہ پرچہ کیا چل رہا ہے, گیم کیا ہو رہی ہے. تو حقیقت میں تو آپ نے دیکھا تھا کھڈے سارے خالی ہو گئے, وائرس آیا تھا, لیکن بہرحال ہار کو ہم نے تسلیم کیا. بالکل. اور مبارکیں بھی دیں جو ہم سے جیتے تھے. اس وقت 14 یا 15 چھتوں سے میرا شوق ہو رہا تھا, جسے 10-11 کو میں نے ون کیا تھا. اس حالت میں بھی؟ جی اس حالت میں بھی ون کیا تھا. تو یہ 2 طرح کے پرچے لکھے گئے تھے. مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا, کیونکہ یہ امیر مختار خان صاحب نے وہاں پہ پرچے پہ سائن کیے تھے, اور اس وقت قانون یہ طے پایا تھا کہ جو پنجاب کے قانون ہوں گے وہ لاگو ہوں گے, لیکن اس کو شو نہ کیا جائے, اور یہ بعد میں جو ہے نا وہ ہم طے کر لیں گے. صحیح. اور دوسرا ایک پرچہ 3 فارمیٹ کا لکھا گیا تھا, ہمارے ذہن میں تھا کہ 3 فارمیٹ نہیں چل رہے. اسی پرچے کے دوران ایک ہٹ کا پرچہ لکھا ہوا تھا کہ لاہوری گیم کے مطابق جو بازی ہوتی ہے نا وہ ہٹ کی ہوتی ہے. تو وہ ہٹ تو تقریباً ون بھی کیا تھا, لیکن کئی ایک اب نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا, تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی ہم سے ہارے ہیں. ہم نے پھر بھی کہا کہ جی ہم ہار کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس دفعہ اللہ پاک کی ذات نے مدد کی ہے. 70 گھروں سے شوق ہوا, 70 سے 2 اوپر یا میرا 72 ہیں غالباً, تو ان سے شوق ہوا تھا. الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے, 58 گھروں سے جو ہے نا وہ 4-0 کا مقابلہ جو ہوا ہے, 4 سے وہ ہم نے فارغ کر دیے تھے تینوں فارمیٹ. باقی چھتوں سے, اور باقی جو 5ویں بازی تھی اس وقت جو 11-12 گھر رہتے تھے وہ فارغ ہو گئے تھے. لاسٹ بازی ہماری چلی ہے عمران بکر منیر صاحب والے سے, زبردست, اور ان کا شوق ہم سے بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, بہت اچھے پلیئر ہیں. مزہ بھی آیا ان کے ساتھ, مزہ آیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. مزہ آیا آخری بازی تک, جو زور لگے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ بھی سرخرو کیا, اور جیت جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی. سر جی 2026 میں بڑے خراب موسم چلے ہیں, کبھی موسم گرم ہو گیا, کبھی ٹھنڈا ہو گیا. ان سب چیزوں کو فیس کر کے آج 2026 کے آپ چیمپئن بنے ہیں. ان سب چیزوں کا آپ نے کہیں ایکسکیوز کیا کہ یار میرے کبوتر چلے گئے, آج موسم میں چلے گئے, آج گرمی میں چلے گئے, اڑیں گے نہیں اڑیں گے 2026 میں, لیکن آپ لگے رہے ہیں؟ دیکھیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے, نصیب اچھے ہوں تو جیت مقدر بن جاتی ہے. کیا بات ہے. اللہ کی ذات نے ہمارے مقدر میں ایک جیت لکھی ہوئی تھی, اور وہ چودھری اظہر گرایا صاحب کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دی ہے. چیمپئن میں خوشی اتنی مجھے چیمپئن شپ کی شاید نہ ہو. جس دن وساخ میں 2026 وساخ میں پہلا قدم چودھری اظہر گرایا صاحب نے رکھا, اور میری پہلے دن سے یہ دعا رہی ہے اپنے پاک پروردگار کی ذات سے کہ یا اللہ پاک میرا بھائی 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے, اور اللہ سب سے پہلے اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے وہ بازیوں کی صورت میں عزت بھی دی, اور اللہ نے ایکسٹرا جو ہماری سنی ہے وہ اللہ نے چیمپئن شپ بھی دی. سر جی آپ یہ چاہ رہے تھے, ایک ہوتا ہے ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ 2026 آیا ہے,
जेठ में मैंने अपने मुकाबले तय भी पा लिए हैं. बाद में जितनी मर्जी बंदा जीत जाए, लेकिन एक फोकस होता है कि यार मैं चैंपियन बनना है. ये सोचा आपने? मैंने नुमान भाई कभी आज तक ये नहीं सोचा, ये मैंने चैंपियनशिप का कभी नहीं सोचा. ये मुकद्दर की बात है. कई छतें, कई चैंपियन ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ पे मोहर अल्लाह ने लगाई होती है ना, चैंपियन वही होता है. तो ये तो हमारी तो कोशिश होती है कि जी कोशिश करें. कल तक भी जो यानी कि क्योंकि कबूतर तो अल्लाह का नाम लेके छोड़ दिए थे, तो जब बैठते तो फिर रिजल्ट सामने आता. तो उस वक्त तक लास्ट टाइम तक तो यही था कि पता नहीं क्या बनना है. और मेरे बड़े प्यारे भाई तनवीर कुरैशी साहब फर्स्ट पोजीशन पे जा रहे थे, और बल्कि मैं ही वहाँ पे जा रहा था. छतें भी मेरी अपनी थी. हर छत पे जो 2-3 हमारी मुकाबले में जा रही थी वो मेरी अपनी ज़ाती छतें हैं, और उन्हीं छतों में हमना मुकाबला जा रहा था. लेकिन ये छत आगे आ गई. अच्छा उस्ताद जी, उस्ताद तनवीर कुरैशी के कितने घंटे आपसे ज़्यादा थे जब वो पहले नंबर पे थे? 25 घंटे? तकरीबन 25 घंटे कह सकते हैं. 25 घंटे आगे थे मुझसे. उस्ताद जी कल कितने घंटे बनाए थे हमने? 134 घंटे और तकरीबन समथिंग मिनट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. एग्जैक्ट अगर ये फिगर हम देखें, 7 बाजियों के कितने घंटे बने? 7 घंटे 685 है गालबन. मैंने तो 685 है घंटे, बिल्कुल ऐसे ही है. जी. उस्ताद जी ये 685 घंटे, इसमें सिर्फ 15 घंटे कम है, जी. वरना हर दिन की सेंचुरी आ रही है. जी. अगर देखा जाए ना, जी बिल्कुल. चले 134 आज बन गए हैं. जी बिल्कुल. अगर इस चीज को हम देख के नहीं काउंट कर रहे, हम वैसे कह रहे हैं जी. कि अगर 700 घंटे बन जाते तो फिर हर दिन की सेंचुरी थी. जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. जी बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं. कबूतर सभी लोगों के गए हैं, ये नहीं कि मेरे अकेले के गए. मेरे 7 बाजियों में तकरीबन 10 कबूतर गए हैं, और सभी दोस्तों के भी गए हैं. मौसम ख़राब की वजह से कई दोस्तों की भी, बल्कि ज़्यादातर लाहौर की जो माहौल ख़राब हुआ है कबूतरों की वजह से हुआ. किसी के कम परिंदे थे वो चले गए हैं, किसी के पास अच्छे परिंदे थे वो चले गए. पंजाब में भी सारी सूरत यही रही है मौसम ख़राब की वजह से. लेकिन ये नसीब की बात है. मैं तो इसे यही समझता हूँ कि ये नसीब की बात है जिसे अल्लाह अता करे. अच्छा उस्ताद जी, हमने एक और चीज़ बड़ी देखी है. माशाल्लाह पंजाब में भी चैंपियन रह चुके हैं उस्ताद अजहर कराया साहब, और बहुत अच्छे कबूतर आए. अगर 2025 में देखा जाए, बड़े अच्छे कबूतर उन्होंने अपने घर से उड़ाए. जेठ के 8-8 बजे तक कबूतर बैठे. वही सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे आके की है. इसका मतलब उन्होंने दिखाया है कि यार मैं कहीं भी अगर जाके बैठ जाऊँगा अल्लाह मुझे इज्जत देगा, मेरा भाई मेरे साथ है, कोई मसला नहीं है. क्योंकि आप दोनों तो मैंने देखा है, शायद भाइयों में कम प्यार होगा, आप में माशाल्लाह ज़्यादा है. नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मेरा भाई से बड़ा ज़्यादा प्यार है. बड़े ये मेरा ख्याल बहुत कीमती असासा होते हैं ये भाई जो होते हैं ना. एक तो सगे भाई होते हैं, उनमें फिर भी कोई थोड़ा सा तफरका पड़ जाता है, फ़र्क आ जाता है. लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो हों दोस्त. हाँ. बात ये है कि हों दोस्त तो वो बड़ा कीमती सरमाया होते हैं. उन जैसा मेरा ख्याल दुख सुख में जो है ना वो बराबर के जो है शरीक होते हैं. जिसके दोस्त अच्छे हो, मेरी अक्सर ये सोच रही है कि जिसके दोस्त अच्छे हो ना तो वो बंदा मरता नहीं है. क्या बात की है सर. और बाकी चैंपियनशिप की बात रहे, आपने उनके इंटरव्यू देखे, वो बड़ा आजिज़ सा बंदा है. बिल्कुल. बड़ा हम मिले अल्लाह को झुक के. कल भी आपने देखा है कि लास्ट कबूतर बैठा है तो वो सजदा रेज हो गए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया. तो वो बड़ा कम गोसा बंदा है, मेहनती है, मेहनत शौक को बढ़ाने वाला है. उनकी गुफ्तगू का अंदाज भी आपने देखा कि उन्होंने कहा जी कि हम 70 करोड़ से जीते हैं, और किसी ने मुबारक भी की. बिल्कुल ऐसे ही कहा. तो उसके बाद सैयद नयाब हैदर साहब की मुझे मुबारक की कॉल आई थी. वो मुझे कॉल करते रहे हैं, लेकिन मेरा मोबाइल नीचे, दोस्त ज़्यादा थे इसलिए मेरा मोबाइल नीचे पड़ा आप देख नहीं सके. तो मैंने उनसे मादरत की कि अपना शाह साहब मैं मोबाइल नीचे था तो इसलिए मैं कॉल ज़रा लेट कर पाया हूँ. तो उन्होंने कहा था कि मैं मुबारक देने के लिए मैंने आपको कॉल की. ज़बरदस्त. अच्छा उस्ताद जी, एक और चीज़ मुझे ना, हम जब अभी ऑफ कैमरा बैठे हुए थे, आप एक बात बता रहे थे, आप दोनों के दरमियान में एक बात हो रही थी, कौन से कबूतर डालने, जरा वो वाली बात बताए. बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, और आपने जिस तरह वो बात बताई है हमें बहुत अच्छी लगी. मैं चाहूँगा जो हमारे देखने वाले उनको भी ये पता चले कि ये जब दो भाई होते हैं ना, उनमें कोई भी चीज़ से समझ लें कि सेम ही होती है. आपकी चाहे उनकी है, वो सेम है. मेरे से क्योंकि आए हुए थे. आजकल जो ज़्यादातर है ना कबूतरों का ट्रेंड चल रहा है जी, फलां के मैंने बनाए, ये सूरत चलती रहती है, अपनी अपनी सोच है. ऐसे ही है. तो मुझे मेरे दिल को वो बात अच्छी भी लगी है. मेरे मासूमियत से ना उन्होंने मुझसे पूछा
کہ میں کون سے کبوتر ڈالنے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہا چودھری یار ਇੱਥੇ فرق پا ਦਿੱਤਾ ਹੀ. آئے ہے تو میں کہ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ فرق ਲੱਗਦਾ ہے, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ فرق ਲੱਗਦਾ ہے. تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا تیرے والے میرے ہیں, میرے والے تیرے ہیں. کیا یہ دوبارہ بات نہیں. کبوتر جو ہیں وہ ہے ہی چودھری اظہر گرایا کے. بھائیوں میں فرق نہیں ہوتا, دوستوں میں فرق نہیں ہوتا. یہ تو میری اپنی ایک سوچ ہے, اللہ کرے سب کی سوچ ہو جائے. دوست کہہ کے دوستی نبھانا جو ہے نا, یہ الفاظ آسان ہے دوست کہنا, اس کے اندر نبھانا جو ہے نا وہ دنیا مثال دے کہ یار دوستی تھی تو وہ سامنے دیکھو, وہ مثال دے کے وہ قائم ہو کے پڑی ہوئی ہے. کیا بات سر جی, بہت بہت آپ کو مبارک ہو سر جی. اینڈ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے کبوتر پروروں کے لیے؟ میں چاہ رہا تھا دوستوں, یہ بیسک آج انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ رات کو ہم استاد جمشید صاحب کو ٹھیک طرح نہیں دیکھ پائے کیمرے پہ, تو بیسک یہ انٹرویو اسی لیے تھا. یہ سب باتیں ہم نے رات کو بھی پوچھ چکے تھے, لیکن یہ کرنے کا مقصد یہی تھا جو دوست استاد جی کو ایسے دیکھنا چاہتے, کہتے ہیں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں یہ کیمرہ میں, تو ہمیں چاہیے یہ کیمرہ کے آگے. تو یہ دوستوں دیکھیں آپ کے سامنے استاد جی, اینڈ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں 2-3 بلکہ 4-5 دن یا 10 دن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دوست, کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ جو شوق کو بربادی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان کے سوشل میڈیا کا دور ہے, کچھ کومنٹس غلط, کچھ گروپوں میں کچھ ہوٹنگ وغیرہ, بدتمیزی, اور یہ مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے انشاءاللہ. یہ شوق و اچھے اساتذہ کرام جو ہے, چاہے وہ میری پارٹی کا بھی بندہ ہو, میرے گروپ کا بندہ ہو, میرا شاگرد بھی ہو, اگر بدتمیز ہوگا تو یہ JBH پارٹی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت اچھے. یہ میں بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. پہلے اگلے بندے کا عزت احترام کریں اور شوق کو شوق کی حد تک رہنے دیں. ایک بعد یہی شوق بچ گیا ہے کہ جسے ہم اللہ کرے یہ بچا رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے بندے ہیں نا, وہ شوق کو خراب کرتے ہیں, اور یہ گندی گفتگو جو ہے نا, یہ لڑائی جھگڑوں کی طرف لے کے جاتی ہے, کسی کا کچھ نہیں جاتا. جی بالکل, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. 2 چہرے جب سامنے فیس ہو نا, تو تماشائی جو ہے نا وہ تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. جی جی بالکل. اور جو ٹکر لگے گی نا, وہ ٹکر نقصان چاہے اگلے بندے کا ہو یا اپنا ہو, تو وہ نقصان کا ازالہ کوئی بندہ دے نہیں سکتا. تو لہٰذا میری تمام اساتذہ کرام, چاہے وہ پنجاب سے ہیں, پاکستان سے ہیں, یا آؤٹ آف کنٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ جو ہے نا اچھا استاد ہی وہ ایک مثال بن کے سامنے آتا ہے. تو اچھے استاد کو, جو ان کی اتنے سینئر اساتذہ کرام ہیں جس سے ہم نے سیکھا ہے, میں اکثر چودھری سخی محمد بٹی صاحب کی بات کرتا ہوں, اخلاق خان صاحب کی بات کرتا ہوں. تو کوئی معذرت کے ساتھ جو اساتذہ کرام کا میں نام نہیں لے سکا یا میں نہیں جانتا, اچھے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ساری عمر کسی کا جواب بھی نہیں دیا, اور آج بھی اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہوا ہے. آپ کی خاموشی میں مقام ہے. اگر عزت اللہ نے دینی ہے تو وہ آپ کی کوئی چھین نہیں سکتا. تو اگر اللہ نے رسوا کرنا ہے نا, تو وہ کوئی بچا نہیں سکتا. کوئی شک نہیں سر. تو یہی میرا تو پیغام ہے کہ چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, غلط لینگویج استعمال کرنے والے, غلط جو فساد بنانے والے بندے ہیں, وہ پارٹی سے نکال دینے چاہیے. زبردست زبردست. لیں دوستوں, یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا استاد جی کے اس میسج کا, اور ایک چھوٹے سے انٹرویو کا جو خصوصاً دوستوں کے لیے تھا. تو ابھی کے لیے اجازت دیں جی, اللہ حافظ. استاد جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.